تمہارا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس کے اندر وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ جو انسان کسی برتن میں کھا کر اس کو اچھی طرح صاف کر لے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ دوسرے لوگوں کو غلط نہیں بلکہ خود کو صحیح ثابت کرو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ جو سوچیں تمہیں بے سکون کرتی ہیں ان کو سوچنا چھوڑ دیجیے۔ مشکل وقت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے صدقہ نکالا کرو، اس سے تمہیں بے پناہ رزق ملے گا۔ مدد کرو فائدے کے بغیر، سب سے ملو مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلو غرور کے بغیر، اور زندگی جینا سیکھو دکھاوے کے بغیر۔ ناظرین کرام، درود شریف پڑھنے والے کو مصائب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے تم اپنے دامن کے اندر جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا انسان کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو، کیا تم نے سنا نہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خاموشی میں ہی سکون ہوتا ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو وہ زیادہ کسی چیز کو سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے تقویٰ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، علم ہو یا پھر عزت ہو۔ ناظرین کرام، اس رشتے سے لا تعلقی اچھی جس کے اندر احساس نہ ہو۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بد کردار ہو۔ اللہ پاک کو بھول گئے لوگ، رزق اور روزی کی فکر میں تلاش رزق کی ہے، رازق کا تو خیال ہی نہیں۔ خواہ ایک جھوٹ کتنی ہی رفتار سے دوڑ لے مگر سچائی اس کو آخر ایک دن جا پکڑتی ہے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی کو ہمیشہ کے لیے کھلے رکھو، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں ہی سنائی دیتی ہیں۔ اللہ پاک کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے کہ جس کے بعد اور کوئی منزل ہی نہیں۔ گہری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی ہوتی ہیں۔ مسکرانا سیکھو زندگی میں، رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ جو زخم دکھتے نہیں وہ زخم دکھتے بہت زیادہ ہیں۔ آج کل قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے، چپ رہنے کی بھی اور بولنے کی بھی۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ کچھ زخم انسان کے بھرتے کبھی نہیں، بس ان کو چھپانے کا انسان کو سلیقہ آ جاتا ہے۔
خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ بد نسل اور نمک حرام کا پہلا شکار اس کا اپنا محسن ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق کے اندر میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ پریشانیوں کا دائرہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھیے اللہ پاک کی قوت ہر چیز پر غالب آ کر ہی رہتی ہے۔ زمزم کا پانی ٹھیک طریقے سے جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ضرور ہو جاتا ہے۔ امید جب اللہ تعالیٰ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ گفتگو کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا پھر لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ایک غیر ضروری بحث انسان کے کسی بھی قریبی دوست کو تم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر سکتی ہے۔ بڑھاپے کے آثار آنے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پیو۔ اکثر زیادہ تر غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلانا یہ بیوی کی غلامی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر طرف تو شیطان کھڑے ہیں۔ تم کسی بھی شخص کو برا نہ جانو، ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو رب کریم کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ دوسروں لوگوں کی کہانیاں چھوڑ دو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھ لو۔ کوشش کرنے کا تم کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے دنیا، ہم ان کے سامنے بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی عقل اور سچائی کو دیکھ لو۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل گرم وظائف کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ کر دیجئے اور اللہ پاک آپ سب کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عورت کو خوبصورت بنایا گیا ہے تاکہ مرد اس سے محبت کرے اور بیوقوف اس لیے تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کرے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ عورتوں سے سخت کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ نرم مزاج اور نفیس ہوتی ہیں۔ زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لینا۔ آپ کا مشکل وقت 4 دن کا ہوگا مگر احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا عطا کر کے آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں شکر اور کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لیتا ہے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات
پوری طرح کسی کے ساتھ مخلص ہو کر بھی اس کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے بیکار ہی رہتے ہیں۔ زندگی کی سچائی کو جاننا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس پلڑے میں دوسروں کو تولتے ہیں اس میں کبھی کبھی خود کو بھی بٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اگر مالک آپ کے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھو۔ تو ناظرین کرام، خوابوں کی تعبیر وغیرہ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل گرم وظائف کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اکیلے بیٹھیں اور خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کو فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھو، باقیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے لوگوں سے کسی شے کی توقع نہیں۔ عزت، نام اور شہرت سب مالک کریم کی ذات دیتی ہے۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ وہ انسان کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں جانے والا ہے۔ بے شک ہماری توجہ دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ ان کے سمجھانے پر ہی ہوتی ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، اصل میں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک غلط شخص سے ملا ہوا دھوکہ صحیح انسانوں پر بھی اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تعلق انسان سے ہو یا اپنے رب سے، اگر اس کے اندر منافقت ہو تو وہ سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمانداری ہی اصلی معیار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سدا ایسے ہی رہیں۔ وہ خالق اور مالک ہے، وہ کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کسی کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مطمئن اور خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتو بلکہ ان کے دلوں کو جیتو۔ لوگوں پر نہ ہنسو بلکہ ان کے ساتھ ہنسو۔ انتظار کرنا، سر جھکانا، منا لینا، یہ زندگی کے حسین ترین واقعات ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں مگر ایک جاہل انسان کو 40 دلیلوں سے بھی کبھی نہیں ہرا سکتے۔ پسندیدہ انسان کے تلخ جملے انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریاکار اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین سے دنیا کماتا ہے۔ ضرورت کی شے جب ضرورت سے زیادہ ملے تو پھر بھی وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی دعا، جن لمحوں میں آپ ہنسیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آدمی کسی سے بیزار تب ہوتا ہے جب اس کو متبادل مل جاتا ہے۔ وقت اور قسمت پر گھمنڈ کرنا کبھی نہ سیکھنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کا دن ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ سچائی اور اچھائی اگر آپ میں نہیں ہے تو کسی میں بھی نہیں ہے۔
عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو ان چیزوں کا استعمال لازمی کر لے: لیموں کا رس، پالک اور گوبھی۔ خاموشی بھی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا آپ کو اچھا لگتا ہو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر تمہارے رب کریم کا اختیار نہ ہو۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ آپ کو اجازت دے۔ رشتہ اور شیشہ دونوں ہی نازک ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک فرق ضرور ہوتا ہے: شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اساتذہ اور والدین کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل گرم و ذائق کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔